آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے. آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں. پروفیسر اسٹینلی وولپرڈ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے کوئی ہوتے ہیں جو ایک نئی مملکت قائم کر دیتے ہیں. محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے کر کے دکھائے. 25 دسمبر 1876 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کا نام محمد علی جناح بائے رکھا گیا. محمد علی جناح اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے. ان کا شمار بچپن سے ہی ذہین مگر شرارتی طالب علموں میں ہوتا تھا. انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز ممبئی میں گوکل داس پرائمری اسکول سے کیا. اس کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم حاصل کی. 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا. 1892 میں محمد علی جناح برطانیہ کی گرامز شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی سے منسلک ہو گئے جو ان کے خاندانی کاروبار سے بہت گہرا تعلق رکھتی تھی. برطانیہ جانے سے پہلے آپ نے اپنی والدہ کی مرضی سے ایمی بائی سے شادی کر لی، مگر یہ شادی تادیر قائم نہ رہ سکی اور ان کے برطانیہ جانے کے 6 ماہ بعد ایمی جناح کا انتقال ہو گیا. لندن جانے کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے نوکری ترک کر دی. 1895 میں لندن سے بارڈ لاء کی ڈگری حاصل کی. اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی اور ان وقتوں میں وہ سب سے کم عمر طالب علم تھے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا. محمد علی جناح نے انگریزوں کی ہندوستانی باشندوں کے ساتھ بدسلوکی کے خلاف آواز بلند کی. اس کے بعد 1896 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت حاصل کر لی. گاندھی کی ہندو پرست پالیسیز نے محمد علی جناح کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کر دیا. 1913 میں محمد علی جناح مسلم لیگ کے ایک اٹوٹ انگ بن گئے. 1916 میں محمد علی جناح کو مسلم لیگ کے لکھنؤ میں ہونے والے اجلاس میں صدر منتخب کر لیا گیا اور یہی سال تھا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان پرامن معاہدہ ہوا جس کی وجہ محمد علی جناح ہی تھے. ہندوستان میں بہت جلد ہی مسلم لیگ ایک اہم سیاسی جماعت بن کر نمودار ہونا شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بھی ثابت ہونے لگی. سیاسی مصروفیات کی وجہ سے محمد علی جناح کی نجی زندگی شدید متاثر ہوئی. ایمی بائی کے بعد 1918 میں فارسی خاتون رتن بائی سے دوسری شادی جو اسلام قبول کرنے کے بعد مریم جناح کے نام سے جانی گئی، جن سے ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام دینا رکھا گیا. محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے لیے براہ راست جدوجہد کا آغاز کر دیا جس کے بعد ہندو بہت بڑی اکثریت میں مسلمانوں کے خلاف ہو گئے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا. ہندوؤں اور مسلمانوں کی اس جنگ کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس کی اتحاد نے بھی دم توڑ دیا اور یہ بات کھل کر ساری دنیا کے سامنے آ گئی کہ ہندو مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اپنے مضبوط ارادوں اور بے شمار مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر سامنے آیا. اس ساری کامیابی کا صحرا محمد علی جناح کے سر پر تھا جنہیں اب ہم سب قائد اعظم محمد علی جناح یا بابائے قوم کے نام سے جانتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح 15 اگست 1947 میں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر کیے گئے. مگر اس طویل جدوجہد میں قائد اعظم محمد علی جناح کو جسمانی طور پر نہایت کمزور کر دیا تھا. ڈاکٹرز نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا. آپ کچھ دن کے لیے زیارت چلے گئے اور وہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد آپ واپس کراچی آ گئے. قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے. ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی. بالآخر 11 ستمبر 1948 کو یہ عظیم لیڈر اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سونپ پار چھوڑ گیا. اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں
قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریر کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بجائے ان کے خیالات کو چھپانا شروع کر دیا ہے، جس کا نتیجہ آج ایک ایسی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جہاں عدم برداشت اس کی پہچان ہے۔ یتیمی سے کتنی پھولوں کو سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضا سلام کہتی ہے، اعلیٰ ہے حق کے شہید